خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے۔ یہ کفر ہے۔ اگر صحابہ نہیں ہوتے تو ہم تک قرآن و سنت پہنچتا، انہی کے ذریعے سے ہم تک قرآن و سنت پہنچا ہے۔ اگر سرے سے صحابہ کو درمیان سے آپ نکال دیجئے، ان کی ضرورت نہیں، ان کے فہم کی ضرورت نہیں، اور ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے، تو کیا قرآن و سنت پر عمل ممکن ہے؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے شیعہ میں جنہوں نے کیا کر دیا، صحابہ کچھ نہیں، ہمارے اسلاف جو بنیادی طور پر ہمارے سلف ہیں صحابہ، ان کی شخصیت کو مجروح قرار دے دیا، اور آج کل ایک پھیٹے والا بھی کر رہا ہے کام۔ ہمارے بھولے بھالے اہل حدیث بعض اوقات بولتے وہ بھی قرآن و حدیث سے بتاتا نا، ہاں لیکن اپنی طرف سے وہ بہت ساری باتیں اور بھی بتاتا ہے۔ جو آدمی اس کا چاہنے والا یہاں کوئی بیٹھا ہو غفلت والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ رد نہیں کرنا پڑتا، ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے۔ چاول پکے کہ نہیں پکے کیسا دیکھتے، پورا کھا کے تھوڑے سے معلوم پڑتا ہے۔ اس کا ایک آڈیو کلپ ہے، سمجھ رہے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہے۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، وہ بھی تمہیں ایک منی خدا بنا دے گا۔ نہیں سنے آپ لوگ یہ کبھی؟ کیا سنتے ہیں آپ لوگ؟ اس نے بات کہی، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور 2 بار اس نے کہا میری جیب میں ہو کہ تمہارا رب تم کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دو، تم کو کیا کرے گا، کیا بنائے گا؟ منی خدا بنا دے گا۔ جنتی منی خدا ہوں گے۔ اور اس میں سمجھایا بھی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس کے لیے موت نہیں ہے، تو جنتی کو موت آئے گی نہیں آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جنتی بھی جو چاہے گا وہاں پر جنت میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا آفر دے رہا ہے؟ 60 سال کی زندگی تم صحیح گزار دو، اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ نعوذ باللہ منی خدا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا۔ وہ فیمس ہوتے 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 بڑھتا، ماننے والے بڑھتے، پھر ایسا عمدہ کام کرتا کہ سب بولتے کیا بولا یہ کفریہ جملہ ہے کہ کوئی آدمی کہے منی خدا کا تصور مشرکین میں تھا، وہ بھی تو الہ مانتے تھے نا، اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں مشرکین؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کریں، کچھ اور قریب کریں۔ اللہ کو معبود مانتے تھے، اور اپنے جھوٹے معبود لات اور عزا اور منات اور اس طرح کے جتنے بھی تھے، ان کو بھی کیا مانتے تھے؟ معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ کہ چھوٹا مانتے تھے؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ اور چھوٹے معبود کس کو مانتے تھے؟ اپنے بتوں کو۔ وہ منی گاڈ تھے، اور اللہ تعالیٰ بڑا گاڈ تھا۔ کس کا عقیدہ تھا یہ؟ مشرکین کا۔ یہی اس کا بھی عقیدہ ہے کہ جنتی کیا ہوں گے؟ سب کے سب کیا ہوں گے؟ منی گاڈ۔ اللہ پر جھوٹ ہے یہ، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ منی خدا بناؤں گا، نہ حدیث میں۔ تو اگر سلف کا منہج نہ ہو، قرآن و سنت کے سمجھنے میں آدمی ان کی توجیحات کا، ان کی باتوں کا، ان کے فہم کا پابند نہ ہو، آدمی اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے، اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے شیعہ ہیں، اور شیعہ کے ہم نوا جیسے پھیٹے والے ہیں، جن کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے اعتماد کو ختم کریں۔ صحابہ کا اعتماد اگر ختم ہو جائے، صحابہ پر بھروسہ نہ رہے مسلمان کا، پھر کیا قرآن پہ بھروسہ کرے گا اور کیا حدیث پہ بھروسہ کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ اگر وہی قابل اعتماد نہیں تھے، معلوم نہیں ان میں کون منافق تھا، کوئی بولنے لگے اگر ایسا، تو ہم کیا بھروسہ کریں گے قرآن اور حدیث پر؟ تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا اعتماد ختم کرتے ہیں۔ سلف کے منہج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ صحابہ کو لازم پکڑ کے چلیں گے، ان کے احترام کو باقی رکھیں گے، اور ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھیں گے، نہیں تو نصوص ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے، اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے، اس کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ بقیہ ابن ولید کہتے ہیں، قال علی الاوزاعی، امام الاوزاعی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام اوزاعی نے کہا، یا بقیہ لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جب بھی تم کریں بھلائی کے ساتھ کرنا، برائی کے ساتھ نہیں۔ سلف کے منہج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انسان سلف کا احترام کرتا ہے، نہیں تو آدمی کہے گا ان کی ہم کوئی ضرورت نہیں، اور یہاں تک زبان دراز ہو جائے گا کہ ان کا اعتماد ختم کر دے گا، ان پر تنقید کرنے لگے گا، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی تنقید کرنے لگے گا۔ لہٰذا یہ اس لیے ضروری ہے
تو دوستو، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آج ہی سے مرزا کو چھوڑ دو، بلکہ ابھی سے ہی مرزا سے دوری اختیار کر لو۔ مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا۔ اللہ ہمیں نیم رافضی کے فتنے سے محفوظ رکھے۔